الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائی محبت کے ساتھ یہ آواز تھوڑی سی مٹھی کر لو اس طرح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ رونق دنیا ہے چند روزانہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر. یہ بہار زندگی ہے چند روزانہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے بنا بنا کر. جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے خزاں کے دن بھی ہیں نہ دل لگانا بہار سے. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل یہ وہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور قابل قدر بھائیوں، یہ آپ کے مدرسے کا دستار فضیلت جلسہ ہے جس پہ آپ بھائی دور دراز سے تشریف لائے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ اس کو ظاہری باطنی ترقیاں نصیب فرمائے. پڑھنے پڑھانے والے کی محنتوں کو پڑھانے کو اور پڑھنے کو اللہ اپنے بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے. دو بچوں کی آج آپ کے سامنے دستار بندی ہے. آج بچوں کے سر پہ بزرگ دستار سجائیں گے لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب والدین کے سر پہ اللہ تعالیٰ خود دستار فرمائے گا. ماں باپ کو اللہ قیامت والے دن اس سورج سے بڑے روشن تاج پہنا کر اٹھائے گا اور یہ صدروں کو تاج ملتے ہیں یہ چند سالوں کے بعد اتر جاتے ہیں. 2 سال 4 سال اور جب دستار بندی کرتے ہیں جو چند آدمی وہاں پہ ہوتے ہیں. کچھ ملکوں کے بادشاہ آ گئے، کچھ اپنے عام لوگ ہو گئے.
لیکن جب حافظ کے والدین کو عزت والا تاج ملے گا تو آدم صفی اللہ سے لے کر آخر تک سارے انسان جمع ہوں گے، اور تاج بھی ایسے ملیں گے کہ دن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یا اللہ یہ تاج کس سلے میں ملے؟ تو اللہ فرمائیں گے تمہیں تمہاری اولاد کے قرآن پڑھانے کے سلے میں ملے۔ میرے بھائیوں، جمعے کا وقت بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، میں نے ایک قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ اس آیت کے تحت حضرت مولانا سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ کا ایک عجیب و غریب قول نقل کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک زندگی عطا کی۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں میں نے 4000 انبیاء کی صحبت اٹھائی، میں نے 4000 انبیاء کی صحبت کا خلاصہ 8 چیزیں نکالی۔ 4000 انبیاء کی صحبت کا خلاصہ لب لباب 8 چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں 8 میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پہلی چیز، نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، دسترخوان پہ بیٹھو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، مجلس میں بیٹھو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، کسی کے گھر جاؤ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 6، اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نمبر 7، کسی کے ساتھ احسان کرو، اس احسان کو بھول جاؤ۔ نمبر 8، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اس زیادتی کو بھول جاؤ۔ یہ 8 چیزیں حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ اللہ کے بڑے نیک، متقی، پاک باز آدمی تھے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے، جن میں حضرت محمد بن اسحاق، حضرت اکرمہ، حضرت شابی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان بزرگوں حضرت لقمان کو 4000 انبیاء کی صحبت نصیب فرمائی۔ کیا مبارک مجلس ہے! دیکھو ایک عالم کی مجلس اتنی بابرکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المد۔ فرمایا علماء حقہ کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لو، اہل دانش لوگوں کی باتیں سننی اپنے لیے لازم کر لو۔ جس طرح رب کائنات مردہ زمینوں کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسا کر اللہ ان کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں، اللہ ان کو زندہ کر دیتے ہیں، ایسے اللہ علماء کی صحبت کی برکت سے مردہ دلوں کو نور حکمت سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اب پہلی چیز حضرت فرماتے ہیں نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ ایک نماز کا زید ہے، ایک نماز کا باطن ہے، یعنی ہمارا دل بھی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہے اور ہمارے اعضاء بھی نماز میں ساکن رہے، جس کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا ہے ساتھی، ایک آدمی کو وہ داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو داڑھی کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ نماز کے اندر بالکل سکون ہو، داڑھی کے ہاتھ کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، کپڑے ٹھیک نہیں کرنا، بابے مجبوری اگر کسی بھائی کے جیسے آج موبائل ہے وہ جیب میں اور گھنٹی شروع ہو جائے تو اس کو بھائی ایک آدھ کے ساتھ بند نہیں کر لیا کرو تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو۔ نماز ایک اتنی اہم عبادت ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کی شان نماز میں رب نے جمع کر دی۔ روزے کی شان بھی نماز میں، زکوٰۃ کی شان بھی نماز میں، حج کی شان بھی نماز میں، اعتکاف کی نماز شان بھی، اور آگے جناب قربانی کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے نماز میں جمع فرما دی۔ روزہ جب بندہ رکھ لیتا ہے نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر وہ چل پھر تو سکتا ہے،
لیکن جب بندہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے نماز میں، اب یہ ساری چیزیں اس پہ حرام ہیں، کھانا بھی، پینا بھی، بولنا بھی، جنسی تقاضے، زیادہ روزے کی شان بھی نماز میں موجود ہے۔ اس سے آگے فرمایا زکوٰۃ کی شان بھی موجود ہے۔ زکوٰۃ میں آدمی اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے اندر بھی مرد کے لیے گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف تک یہ سارا جسم کا حصہ ڈھانپنا فرض ہے۔ عورت کے لیے چہرہ، تھیلیے، پاؤں کے سوا پورا بدن کا حصہ ڈھانپنا یہ نماز میں فرض ہے۔ تو لہذا کس طریقے وہاں پہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ایسے یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کپڑے پہ بھی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ فرمایا حج کی شان بھی موجود ہے۔ حج میں ہے بیت اللہ کی تعظیم، اس کا احترام، اس کا ادب۔ تو فرمایا نماز میں جب تک بندے کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے، چاہے جہاز میں ہے، چاہے دنیا کے جس کونے میں ہے۔ آگے اعتکاف کی شان بھی ہے۔ اعتکاف جب آدمی معتکف پایا جاتا ہے مسجد میں، تو پھر وہ مسجد سے باہر بلا شرعی ضرورت کے نہیں نکل سکتا، لیکن چل پھر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا اعتکاف والا چل پھر سکتا ہے، غیر شرعی تقاضے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد نہ یہ چل سکتا ہے نہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ قربانی کی شان بھی ہے۔ قربانی کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک کی کبریائی، اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے مال کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کرے۔ تو یہاں بندے کا سب سے محترم جو حصہ ہے جسم کا، وہ چہرہ زمین پہ رکھ کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ نماز ایک ایسی نعمت ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن۔ فرمایا میری امت والو، تم نے محل بنایا، گھر بنایا، آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں خوبصورت بندے، ہم اس میں صوفے لاتے ہیں، قلیل لاتے ہیں، فرنیچر لاتے ہیں، لیکن مدینے سے آواز آتی ہے اس سے خوبصورت نہیں بنے گا۔ نماز تو گھر میں نماز کی تلاوت کرو، نماز پڑھو گے، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، تمہارے گھر اللہ کے ہاں خوبصورت بن جائے۔ گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں قیامت کی 72 نشانیاں ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی نشانی ذکر فرمائی امت مسلمہ نماز کو۔ آج دیکھو ہماری کیا جنازے میں کتنے ہیں، فرض نماز میں کتنے ہیں۔ ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، کرونا سے بھی ڈرتے ہیں، گدڑ سے، لومڑ سے، کتے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم آسمانوں کے رب سے نہیں ڈرتے۔ 5 ٹائم مؤذن اعلان کرتا ہے اور ایک اذان میں 6 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کی بڑائی اور پیغمبر کی رسالت کے بعد اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ بڑے کے در پہ آ جاؤ۔ اللہ فرماتے آؤ نماز پڑھو، تمہیں نماز میں کامیابی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب نمازی بندہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، مسجد تک آنے میں اللہ اس کو وہی ثواب دیتا ہے جو احرام باندھ کر حج میں جانے والے کو ثواب دیتا ہے۔ امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے قیامت والے دن اختیار دے دے، ابن سیری چاہو تو 2 رکعت نماز لے لو، چاہو تو جنت لے لو۔ جنت کیا اللہ کی نعمت ہے۔ جنت میں کوئی آدمی سفر نہیں کرے گا، جنت میں کوئی کھانا نہیں ہوگا، جوانی ایسی ملے گی کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، صحت ایسی ملے گی کبھی اس میں بیماری نہیں آئے گی، جوانی ایسی ملے گی کبھی بڑھاپا اور فرمایا سکون چین ایسے ملے گے جس میں کبھی کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، اور زندگی ایسی ملے گی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آخری جنتی کو 80,000 غلام ملیں گے، جو چاہو گے جنت میں ملے گا۔ تو فرمایا جنت میں قلوبہم علی قلب رجل واحد، جنت میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی تھانہ کچہری نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو جنت میں جانے کے بعد
آدم علیہ السلام جیسا قد ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام جیسی عمر ملے گی، ایوب علیہ السلام جیسا صبر ملے گا، داؤد علیہ السلام جیسی آواز ملے گی، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملے گا، کملی والے جیسا اخلاق ملے گا۔ جنت میں جو چاہو گے تھوڑے بعد تمہیں ملے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے نزلا من غفور رحیم، جنت میں آ کے تم سارے رب کے مہمان بن جاؤ گے اور آسمانوں کا رب تمہارا میزبان بن جائے گا۔ آج تم تشریف لائے دور دراز سے، لیکن آج ہمارے استاد عبدالقیوم صاحب آپ کے میزبان ہیں، صبح سے وہ جناب اللہ کھانے پک رہے ہیں، آپ کے لیے انتظام ہے، بیٹھنے کا وضو کا فکر ہے، بیچارے موٹر خراب ہے، لیکن کسی آنے والے کو فکر نہیں ہے، مہمان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، سب فکریں ہو کوئی جناب اللہ میزبان کرتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے قیامت والے دن اختیار دے دے، ابن سیرین چاہو تو جنت لے لو، چاہو تو 2 رکعت نماز لے لو، میں عرض کروں گا یا اللہ میں جنت نہیں لوں گا، میں 2 رکعت نماز لوں گا۔ کیوں؟ جنت میری رضا کے لیے ہوگی اور نماز میرے رب کی رضا کے لیے ہوگی، میں اپنی رضا پہ اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہوں۔ 5 ٹائم نماز پڑھ کے دنیا سے جاؤ گے، سب سے پہلا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ اسرائیل علیہ السلام خود کلمہ کی ترغیب دے۔ دیکھو کتنے بڑے انعامات ہیں۔ قبر میں جاؤ گے، من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، 5 نمازیں پڑھو گے اللہ تمہیں 5 انعام دے گا۔ پہلا انعام یرفع عنہ ذکر عیش، دنیا میں رہتے ہوئے رب تمہارے اوپر سے رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ ہمارے گھروں میں ایک بندہ پڑھتا ہے سارا گھر بے نماز، کتنی نوزتے ہیں۔ وعذاب القبر، مر کے قبر میں آؤ گے اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا دے گا۔ نمبر 3 یوتی اللہ کتابہ بیمینی، قیامت والے دن جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، جن بھائیوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں فٹ ہو گیا یہ لوگ جنتی ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے یہ جہنمی ہوں گے۔ نمازیوں کو نامہ اعمال قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں ملے گا، جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، 1500 سال کا راستہ ایک روایت میں آتا ہے 500 سال کو چڑھتے لگے گا، پھر اس کے اوپر چلنا ہے، پھر اترنا ہے، اور نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہوگی، بار سے بریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی، فرمایا نمازی قدم اٹھائے گا، اللہ 1500 سال کا راستہ بجلی کی طرح طے کرا دے گا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عبدالواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ایسے مجمع تھا، فرمایا بھائی ساتھیوں جنت میں نماز ہوگی، انہوں نے کہا جنت میں نماز کیسے ہوگی، وہ تو بدلے کی جگہ ہے، جنت میں موجے ہی موجے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، ایک عمل جنت میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ فرماتے وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین، ہم آپ کو حور عین جنت میں نکاح کر کے دیں گے۔ یہ نکاح والی نعمت جنت میں بھی ہوگی بس، اور وہ بیوی ایک ایسی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا انشَأْنَاهُنَّ انشان فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہمیشہ کنواری رہیں گی، کبھی سیبہ نہیں ہوگی، دنیا کی نافرمان عورتوں کی طرح نہیں ہوگی، اپنے خامدوں کے دل مٹھی میں لینے والی ہوگی، خامد کی اشارے پہ قربان کرنے والی جان، وَلَوْ نَبْرَةً مِنَ السَّايَا لِجَنَّةٍ إِذْ طَلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَا ذَاقَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا مَلَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ فرمایا اگر جنت کی ایک عورت آسمانوں سے دنیا کی طرف جھانک دے، پوری کائنات میں جہاں آج تک روشنی نہیں ہوئی، پوری کائنات روشنی ہو جائے، پوری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے، اس کی ایک اوڑنی دنیا میں معافی حاصل ہے۔ حضرت نے پوچھا جنت میں نماز ہوگی، ساتھ ہی حضرت نے جواب دیا جنت میں نماز کیسے ہوگی؟ فرمایا ٹھنڈی سانس بھری اب رونے لگے، جب جنت میں نماز نہیں ہوگی تو ہماری زندگی جنت میں گزرے گی کیسے؟ حضرت حاجی مسعود فرماتے ہیں، ان سے حضرت پوچھا کہ بزرگ سے حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں، وہ مسواک استعمال کیا تو مسواک میں 70 پہلے ہیں،
آپ زمیندار ہیں، آپ کی جناب علاقے ایسا شہر نہیں ہے، تو فرمایا اس میں 70 فائدے۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھو گے، رب تمہیں موت کے وقت کلمے والی نعمت نصیب کرے۔ تو میرے بھائیوں، نماز اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت اپنی عطا کی ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ نماز پڑھنی بھی ہے 5 وقت سے زیادہ، تو اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کا بھی فکر کرنا ہے کہ ہمارے گھر کے بھی سارے افراد۔ دیکھو نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو۔ فرمایا فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے، فرمایا ان کو مار کے بھی نماز نہیں پڑھو۔ ایک تو بھئی سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز کا ہمارا ظاہر باطن ٹھیک ہے۔ دیکھو حضرت اسورہ سے پوچھا گیا حضرت نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا پہلے میں سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں، پھر میں آ کر اطمینان کے ساتھ نماز والی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اپنے دونوں پاؤں کو پل صراط پہ خیال کرتا ہوں، میں جنت کو دائیں طرف خیال کرتا ہوں، جہنم کو بائیں طرف خیال کرتا ہوں، بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں، اور اسرائیل علیہ السلام کو اپنی پشت کے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر میں پڑھتا ہوں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر الامر فاض الى الصلاۃ، یا اصل کو جب بھی کوئی عام کام پیش آتا نماز پڑھتے۔ ایک تو پہلا فرمایا حضرت لقمان کی فرماتے 4000 بیا خلاصہ نماز پڑھو، دل کی حفاظت کرو، نماز پڑھنے کی ہے خشوع خضوع سے۔ نمبر 2، دسترخوان پہ بیٹھو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس کے علماء نے 2 مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ، اس سے تمہارا معدہ خراب ہو جائے گا۔ ہارون رشید کا دور تھا، ایک یہودیوں کا عالم آیا، اس نے سوال کیا امیر المومنین تم کہتے ہو قرآن پاک میں اللہ نے ہر چیز کی اصول بیان کی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ صحت کا اصول قرآن میں کہاں اللہ نے بیان کیا؟ علماء کی جماعت تشریف فرما تھی، امیر المومنین نے حکم دیا اس کے سوال کا جواب دو بھی۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے، فرمایا اس کا اصول میرے رب نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہاں بیان کیے ہیں؟ فرمایا اللہ فرماتے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور زیادہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، باقی یہ اللہ نے اصول بیان کیا۔ آج کا جو زیادہ بیماری ہے یہ زیادہ کھانے سے بچے گا، یہ غلط۔ جناب ہر شادی میں کی تو مسالے پڑتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ اپنے حلق کو حرام رزق سے بچاؤ ہے، یہ اتنا حدیث میں آتا ہے طالب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز روزہ حج زکات کے بعد سب سے عام ترین فرض رزق حلال کمانا ہے۔ آصل فرمانے والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لا یقسم اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، میں پیغمبر کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں لے جاتا ہے، اللہ اس بندے کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین کا دور ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے لیے قبر بنائی گئی، جب دفنانے جاتے ہیں تو اندر سانپ پھر رہا ہے، وہ قبر چھوڑی، دوسری بنائی سانپ اس میں چلا گیا، تیسری بنائی سانپ اس میں چلا گیا۔ یہ لوگ مسئلہ لے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت یہ معاملہ ہے، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بندہ عمل کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتا؟ پتہ چلا یہ بندہ گندم کا تاجر تھا، نصف گولی گندم بھرتا تھا، اوپر مٹی ڈالتا تھا، اوپر پھر گندم ڈالتا۔ فرمایا یہ اس کی زندگی کا عمل ہے، دنیا کے جس کونے میں دفن کرو گے یہ سانپ اسی کونے میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے سیاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، فرمایا میری امت کے یہ وقت آنے والا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال میں لے رہا ہوں یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، مال ہی مال چاہیے۔
حدیث میں آتے ہیں اللہ نے بیت المقدس میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ دن رات میں اعلان کرتے ہیں کہ جو بندہ حرام کھاتے ہیں نہ اس کا فرض قبول نہ اس کا نفل قبول۔ رزق حلال بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور ہے اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے امیر المومنین۔ آپ سب فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میں اور عمر فاروق میں اختلاف ہو جائے، تمہاری سب کی رائے ایک طرف ہو جائے، عمر فاروق کی رائے ایک طرف ہو جائے، لیکن جب آسمانوں سے قرآن اترے گا قرآن اس رائے کی تائید کرے گا جو رائے عمر فاروق کی رائے ہوگی۔ قرآن پاک میں کتنے ایسے مقامات ہیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 20 لکھے ہیں کہ فرش پہ بیٹھ کر عمر کملی والے کو مشورہ عرض کرتے ہیں، اللہ عمر کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو رب قرآن کی آیتیں بنا دے۔ ایک تو آپ سارے ملکوں سے جو بڑے بڑے چودھری ہو، اللہ نے تمہارے سے یہ درخواست ہے کہ بچوں کو دین ضرور پڑھاؤ۔ اللہ کو دین کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ اٹھایا بیت اللہ کا طواف پڑھا، میرا پکڑ کر اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن خطاب و بے عمر ابن ہشام، اے اللہ دین مظلوم ہے، دین کو غلبہ نصیب فرما۔ میری نگاہ میں دو انسان ہیں، اگر ان میں سے ایک دین میں آ جائے تو مولا دین کو غلبہ مل سکتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمر بن ہشام ابو جہل ہے۔ آج دعا کی ہے، کل اللہ نے عمر فاروق کو کلمہ پڑھا دیا۔ جب عمر فاروق کلمہ پڑھتے ہیں آسمانوں سے جبرائیل امین اترتے ہیں، آپ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ آج مجھے آسمان والوں میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، آج میں صرف اس لیے حاضر ہوں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی نہ صرف فرش پہ منائی جا رہی ہے، آج عمر کے اسلام لانے کی خوشی پورے عرش میں منائی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کمرے میں نماز پڑھنے لگے۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ کی نماز اللہ کے گھر بیت اللہ میں پڑھ گئی۔ فرمایا عمر تیری قوم پڑھنے نہیں تھی، عرض کی میرے آقا پھر عمر کے اسلام میں آنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ آج عمر بھی اسلام میں داخل ہو جائے، آج نماز بھی چھپ کے پڑھی جائے۔ میرے آقا آج نماز چھپ کے نہیں پڑھی جائے گی، آج رب کی نماز رب کے گھر بیت اللہ میں پڑھی جائے گی۔ آؤ میرے آقا میرے ساتھ، تلوار ہے جوان آگے ہے، آؤ میرے آقا پڑھو بیت اللہ میں نماز۔ یہ پڑھانے والا کون ہے؟ عمر فاروق۔ لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، فرمایا اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا کرتا میرا رب میرے بعد عمر کو نبی بنا دیتا۔ دیکھو 22 لاکھ مرتبہ رزق حلال، یہ کیا نعمت ہے۔ چلتے چلتے جھونپڑی کے پاس پہنچے ہیں، رات ہے، امیر المومنین پہنچے، اندر بیوہ عورت ہے، یتیم بچی ہے، گزارا دودھ پہ ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی القل ما فی اللبن، دودھ میں پانی ڈال دو۔ آج اللہ کی یہ جناب ہمارے اوپر بس برازگی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ سب سے سستا نمک ہے، وہ بھی ملاوٹ کے بغیر نہیں ملتا، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ فرمایا من خشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے میرے ساتھ اس کا تن نہیں ہوئی، پھر اس کو بھی برکت کیسے آئے؟ اپنی اولاد کو بھائیوں سود سے، رشوت سے، ملاوٹ سے، یہ سب جو گناہ والے حرام رزق سے اولاد کو بچاؤ۔ اب ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے، ہاتھ ہے، عمر فاروق دروازے پہ کھڑے جھونپڑی کے، پتہ نہیں ماں کو۔ بیٹی عرض کرتی ہے امی حضرت عمر کا کوڑا بڑا سخت ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی آدھی رات کا وقت ہے، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی عرض کرتی ہے امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا جو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق تڑپ جاتے ہیں، اللہ ایسی بیٹی عطا فرما جو اس جھونپڑی میں رہتے ہوئے اور اس یتیمی اور غربت میں رہتے ہوئے دل میں تیرے اتنی محبت اور خوف رکھتی ہے۔ اللہ ایک بنی کو الہام کرتے ہیں، میرے پیارے بندوں کو کہہ دو گناہ کرنے لگتے ہو تو ان دروازوں کو بند کر لیتے ہو جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے ہو جس دروازے سے میں آسمانوں کا رب دیکھتا ہوں۔ بندوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو، میرے سامنے گناہ کرتے ہو، تو کتنا بڑا ہے میرے
حضرت عمر فاروق دعا کرتے ہیں اللہ ایسی بیٹی عطا فرما. چلے جاتے ہیں, صبح آتے ہیں دستک دی, مائی بارے فرمایا مائی ذرا بیٹی کو بلاؤ. بیٹی آ گئی, فرمایا بیٹی رات والی گفتگو بیان کر. بیٹی نے عرض کیا پہلے جیسے یہ بات ہوئی ماں کانپنے لگی, پتہ نہیں میرے ساتھ بڑے لگ گیا. عمر کو کیا روک تھا؟ فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستے بدل جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کو رات کو ڈرانے خواب آتے ہوں, اکثر رات کو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں, یہ دائیں شہادت کی انگلی کے ساتھ پستان کے نیچے دل ہے, اس پہ بسم اللہ کا پڑھ لکھ کے عمر کا نام لکھ دے, رات گزر جائے گی لیکن نہ ڈراؤنے خواب آئیں گے نہ اس کے رات کو کپڑے خراب ہوں گے. یہ عمر ہے بھائی. اے سب صحابہ انتظار میں, ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ انتظار میں تھے, عمر آیا تو کملی والا انتظار میں تھا. ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ نے خوشی منائی, عمر آیا تو کملی والے نے خوشی منائی. ایک پیارا جملہ بولتا ہوں, ساری کائنات کو اسلام کی ضرورت تھی, اسلام کو عمر فاروق کی ضرورت تھی. اب میرے بھائیوں, کہا مائی میں نے تجھے معاف کر دیا. بچی کو رات اور بچی نے جب یہ کہا نا کہ ماں نے کہا دودھ میں پانی ڈال دے, میں نے کہا امی جی حضرت عمر کا گھوڑا بڑھ سکتا ہے. ماں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے, عمر بڑا کہاں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا نہیں دیکھ رہا. عمر فاروق درخواست دے دیتے, مائی اگر مہربانی کر سکتی ہے تو بیٹی مجھے اپنے بیٹے کی نگہت کر دی. یہ ہے جس کے حلال ہے میرے بھائیوں. نکاح پھر درخواست قبول ہو گئی, امیر المومنین بہو بنا کے گھر لے گئے. جب عدالت کو چلتے فرماتے بیٹی کو ہی رات والی گفتگو بیان کر, بیٹی گفتگو بیان کرتی. پھر جناب عمر فاروق اپنے گریبان جب وہ کہتی نا کہ میں نے عرض کی امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا پر عمر کا خدا نے دیکھ رہا ہے, گریبان کو پکڑ کر کہتے عمر اس بچی نے تیری زندگی کو سوال کے رکھ دی ہے, ابھی تو نے عدالت میں جا کر فیصلہ کر رہے. عمر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا, اگر تجھے فیصلے میں اور کوئی نہیں دیکھ رہا پر عمر تجھے تیرا خدا نہیں دیکھ رہا. اور اس کے حلال کیا نعمت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جمعرات والا دن ہے, ختم ہوا, مینا میں تشریف فرما ہے حج میں, تو حضرت کو ایک بوڑھا سا بزرگ ملا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے مجھے دیکھتا رہا, دیکھ کے کہتا ہے اللہ کے لیے میری دعوت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جب فوراً دسترخوان کی طرف بچھایا, تکلف نے جو ٹکڑے ٹکڑے روٹی کے بچے ہوتے وہ اوپر ڈال دیے. امام شافعی رحمۃ اللہ بے تکلف و دعوت کھانے لگے. وہ غور سے دیکھتا رہا, کہتا ہے تو قریشی تو نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں میں قریشی ہوں. اس نے کہا قریشی دعوت قبول کرنے میں بھی بے دھڑک ہوتے ہیں اور دینے میں بھی. امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا بھئی آپ کہاں سے آئے؟ پتہ چلا یہ بندہ مدینہ طیبہ سے آیا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا, تو اس بندے کو پتہ چلا کہ حضرت کو بڑی محبت ہے امام مالک سے. انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس ہمارے پاس نا اونٹ موجود ہے, خالی ہے, اگر آپ مدینہ طیبہ آنا چاہیں تو ہم وہ آپ کو اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے فرمایا ٹھیک ہے. مدینے کا سفر شروع ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرماتے 16 دن سفر میں لگے. میں نے 16 دنوں کے اندر 16 قرآن پاک ختم کیے, ہر دن میں ایک قرآن. 16 دن کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ مدینہ طیبہ پہنچے. فرماتے جب میں مسجد میں داخل ہوا, ایک آدمی ہے, بڑا لمبا قد ہے, چادر بندی ہوئی ہے, اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے, ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور کالا کالا رسول اللہ کی اذکار شروع کر دیتا. یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ. یہ وہ دن تھے جب موتا امام مالک لکھوانے تھے. حضرت جناب والا طلباء لکھ رہے تھے, حضرت امام شافعی بیٹھ گئے, حدیثیں لکھی جا رہی ہیں. فرمایا میرے پاس کاغذ بات تو ہے تھی نہیں, میں نے ایک ترکا لیا, نہ کاپی تھی, اس کو زبان سے لگا کر میں نے ایک ایک ہاتھ میں لکھنا شروع کر دیا. مجھے امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا. نماز آپ کی اذان ہو گئی, ٹائم ہو گیا, نماز پڑھی, دوسرے لوگ تو چلے گئے, مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ نے اندر بلایا. وہ آپ امام مالک نے اندر بلایا. مجھے دیکھ کے فرمایا بھائی تو اجنبی معلوم ہوتا ہے. عرض کی حضرت میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں. فرمایا تو یہ کیا کر رہا تھا؟
عرض کی حضرت میں حدیث لکھ رہا تھا، میں کہاں لکھ رہا تھا؟ میں ہاتھ میں لکھ رہا تھا۔ حضرت نے ہاتھ کو دیکھا، فرمایا یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، اور جیسے تو لکھ رہا تھا یہ تو حدیث کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ عرض کی حضرت میرے پاس کاغذ دواغ نہیں تھے، یہ تو میں بظاہر یہ آپ کی جناب لکھائی والے ثواب سمجھ کے لکھ رہا تھا، باقی میں تو حدیث پاک کو دل میں لکھ رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ پہ حضرت امام مالک نے سوال کیا، اچھا مجھے کوئی حدیث سناؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس درس کے اندر 127 حدیثیں بیان کی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بغیر سند متن پوری 127 حدیثیں جیسے حضرت نے پڑھائی تھی ایسے حدیث سامنے بیان کر دی۔ بڑے خوش ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ، یہ تو بڑا ذہین انسان ہے۔ کہا اچھا بھائی نوجوان میری دعوت قبول کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول ہوگی۔ امام مالک کی بچی بڑی نیک پرہیزگار، شام کو جب کھانا آیا امام مالک کے گھر سے حضرت امام شافعی کھانے میں بیٹھے، سارا کھانا حضرت کا کھا لیا۔ اب پھر وہ یہ دو کھانے میں کلو والا یہ گرم پانی کا لوٹے بھر کے رکھے جاتے ہیں۔ بچیوں نے رات کو جب عشاء کی نماز میں گزر گئے لوٹا پانی کے بھر کے رکھ دیا کہ رات کو تہجد کے لیے ضرورت پڑے گی۔ حضرت واپس آیا، سو گئے، صبح نماز میں دونوں بزرگ چلے گئے، بچی آئی تو لوٹا بھی اسی طرح مسلح دی۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ گھر ہے تو بچیوں نے عرض کیا ابا جان آپ فرما رہے تھے کہ بہت بڑا کوئی نیک متقی ذہین انسان میرا مہمان ہے، تو یہ عجیب امتحان ہے، ایک تو اس نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا اور دوسرا صبح اس کو میں نے سنا ہے تہجد بھی کوئی نہیں پڑی کیونکہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا پڑا تھا۔ یہ سردی کی راتیں بڑی نعمت ہے، تہجد کی نماز پڑھا کرو بھائی۔ یہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اعلان لگے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی پہلو رات کو بستروں سے لیٹا رہتے تھے، آج اٹھ اور بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تہجد کی نماز بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے، تہجد کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور تہجد پڑھنے سے اللہ بندے کو تندرستی عطا کرتا ہے۔ ایک تو انہوں نے جناب کھایا زیادہ، دوسرا پڑھی تہجد کی نماز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے آپ نے سوال کیا، حضرت بچیوں سے آپ پہ اعتراض ہے؟ جی کیا اعتراض ہے؟ فرمایا ایک تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے کھانا بہت زیادہ سارا ہی کھا لیا، تو دوسرا آپ ساری رات سوئے، آپ لوٹا بھی پانی کا بھرا ہوا موجود تھا۔ عرض کی حضرت ایسا نہیں ہے، جب یہ میں نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا یہ اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا تھا، میرے ایک ایک لقمے سے میرا سینہ منور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرے دل فیصلہ کیا شافعی کھا لے جتنا کھا سکتا ہے، بس جتنے دن بھوکے رہنا پڑے گا بس۔ دوسرے اس کھانے کی برکات ہے، دو برکات، ایک علمی عملی۔ میں نے رات کو ایک حدیث پہ غور کیا، آپ سلام ایک بچے کے پاس جس کا فرندہ فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا، اس سے جا کے فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النخیل۔ میں نے رات کو اس حدیث پہ غور کرتا رہا، میرا سینہ منور اللہ نے کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک جناب جنہ حدیث پاک سے آج کی رات میں 40 فقہ کے مسئلے میں نے نکالے۔ رزق حلال ایک تو نمبر 2، رزق حلال نمبر 3، مجلس میں بیٹھو اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتے ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے، اس کو اس کے درجے کا پتہ نہیں ہے، اللہ اس ایک خیر والے جملے کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے اپنی رضا رکھے۔ اور ایک جملہ غلط بولتا ہے، اس کے غلط کا بھی درجے کا پتہ نہیں ہے، اللہ ایک لفظ پہ قیامت تک اس کے لیے ناراض ہے۔ من صمت رجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ من کان للہ ہے، جو فرمایا حدیث میں آتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا اور یصمت، یا کہے تو اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ اس لیے بھائی زبان کے 20 گناہ لکھے ہیں، زبان کے 20 گناہ لکھے ہیں، گالی ہے، غیبت ہے، گندے اشعار ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سبھی سے اللہ کے محبوب کو اپنے بھلا ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں، اور میں تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ مقابلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، ماں باپ کو گالی دے تم نے دلوائی ہے۔ یہ گالی ہے، یہ زبان بھائی زبان کی حفاظت کر لے بس۔
जुबान से अगर एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ ले बहुत पहाड़ निकल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो तख्त जिस पे 6 लाख सोने की कुर्सी बिछती थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, साथ राव बैठे हैं, हवा तख्त लेके जा रही है, ऊपर परिंदे पर फैला के सारा किए हुए हैं। एक बंदा देख के पढ़ता है सुभान अल्लाह माला उलूती आलू दाऊद, अल्लाह तू पाक है, तूने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसे हुकूमत अता की। ये लफ्ज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचाए गए, फरमाया मेरे तख्त को उतारो। उतर गया, पूछा भाई तूने क्या पढ़ा है? बंदा घबरा गया, हज़रत मैं खुश हुआ, मैंने सुभान अल्लाह पढ़ा है। फरमाया तस्बीहतुन वाहिदतुन खैरुम मा दाऊदी आलू दाऊद, जो तूने एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ी है, ये एक सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत नहीं, हजारों हुकूमतों से बेहतर है। देखो भाई, जुबान के साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत, सुबह 10 दफा कुल हु अल्लाह इखलास सूरत पढ़ लोगे, रब तुम्हें सारा दिन गुनाहों से बचा देगा, सारा दिन गुनाहों से। कुरान क्या है? जुमे वाले दिन सूरत काफ पढ़ लोगे, रब तुम्हें 8 दिन तक हर फितने से बचा लेगा। अल्लाह की रजा के लिए एक दफा सूरत यासीन पढ़ लोगे, रब तुम्हारे जिंदगी के सारे पहले गुनाह माफ कर देगा। रात को सूरत यासीन का माहौल बना लोगे, मौत के वक्त 2 इनाम मिलेंगे, खात्मा ईमान पे होगा, मौत शहादत वाली मिल जाएगी। थोड़ी के कब्रिस्तान के पास से गुजरे थे, ये महल में कितना रहना है, रब्बे काबे कसम एक बंदा एक बेड का दावा भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये तो भाई हमारे लिए है, कब्रों में क़यामत तक रहना है, कब्र बन गई तो आखिरत बन गई, बिगड़ गई तो आखिरत ही बिगड़ गई। फरमाया रात को सूरत मुल्क की तिलावत करोगे, ये सूरत तुम्हें कब्र के अज़ाब से बचाएगी, कुरान से ताल्लुक़ रखते हो। चौथी चीज पहली है नमाज पढ़ो, दिल की हिफाजत करो, अपने हलक को रिज़्क़ के हराम से बचाओ, जुबान की हिफाजत करो। नंबर 4, वो खैर का दौर था, मैं तो पर्दा ही पड़ता होता था, तो किसी के घर जाओ तो अपनी आंख की हिफाजत करो। ये आंख हदीस में आते हैं मन तरका मखाफती अबदलतहु ईमानन यजदु हलावतहु फी कल्बी, ये शैतान के ज़हर आलूदा तीरों में से एक तीर है, जिसने मैं अल्लाह के डर से गलत देखना छोड़ दिया, मेरा रब इसको ऐसा ईमान अता करेगा जिसकी हलावत अपने दिल में महसूस करेगा। हदीस में आते हैं अल्लाह 3 आंखों को जहन्नम की आग नहीं देखने देंगे। एक वो आंख जो गैर मालूम पे पढ़ने से बंद होगी, एक वो आंख जो अपने अंदर से एक आंसू का कतरा गिरा के चली गई, एक वो आंख जो जिहाद में पहरा नहीं। ये इतना गुनाह है यार, देखो ये मोबाइल, ये टीवी, पता नहीं बड़ा मामला है, ये बेपरदगी क्या हालात है। हमारी एक जमात गई हमारे इलाके ना, हमारे सरपंच है, वहाँ टाउन इत्तेहाद है, तो साथ हमारे एक चक था, वहाँ से एक जमात फिर बैठ गई, हमारे वो भाई मुफ्ती साहब से हम उनको वापसी आए तो मिलने के लिए गए, उन्होंने हमें अजीब वाक़या सुना। उन्हें कहा माना हम फिर पैर में चल रहे थे, तो हाँ हमारे मुसलमान बड़े इंटेलिजेंट अफसर थे, वो बीमार हो गए, अस्पताल में थे, हमको अस्पताल पूछने चले गए। जब अस्पताल गए पूछ के वापस आ गया, थोड़ी देर के बाद उसका बेटा आया, उसने कहा आप मेहरबानी करें अस्पताल चले, अस्पताल की बड़ी डॉक्टर तुम्हारे हाथ पे कलमा पढ़ना चाहती है। कहा यार हमने उसको दावत तो दी नहीं। उसने कहा आप जब गए आपने तंग किया, वो सामने बैठी थी, लेकिन आपने निगाह नीचे रखी, आपने उनको देखा नहीं। जब वापस आए तो सवाल किया ये कौन लोग थे? हमने कहा ये मुसलमान थे। कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के थे। कैसे आए थे? ये हमारे मिलने के लिए आए थे। तो ये कौन है? ये मुसलमान है। उसने कहा अगर ये मुसलमान है तो मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जो अस्पताल में आता है मुझे घूर घूर के देखते हैं, ये बैग इंसान है, आके चले गए हैं, लेकिन एक निगाह उठा कर इन्होंने मुझे नहीं देखा। हमारी आंख की हिफाजत की वजह से अल्लाह ने उसको कलमा नसीब किया। एक बड़ा दुख वाला वाक़या लिखा कि मिस्र में एक जनाब आला मुअज्जिन था, ये अज़ान बड़ा अमल है, तो वो जनाब मीनारे पे चढ़ा मस्जिद के ऊपर अज़ान देने के लिए, पीछे ईसाइयों का घर देख रहा था, पीछे यकलक देखता है ईसाइयों की लड़की पे निगाह पड़ी तो बस पागल हो गया। वहीं पे अज़ान छोड़ी, नीचे तरफ उन्होंने घर चला गया। लड़की ने कहा भाई हमारे घर कैसे आ गया है?
نکل جاؤ یہاں سے. اس نے کہا مجھے تیری محبت نے پاگل بنا دی دیوانہ. انہوں نے کہا تو مسلمان ہے اور میں غلط کام کرنے والی نہیں ہوں. میں ہمارا تیرا جوڑ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو مجھے مل گئی تو میں عیسائی ہونے کو دے گا. والد کو دعوت دی. اس نے کہا تو مسلمان ہے ہمارا جوڑ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر رشتہ دے میں عیسائی ہوتا ہوں. ہوگی رضا؟ ٹھیک عیسائی ہو گیا. کسی وجہ سے مکان کی چھت پہ چڑھا, نیچے اتر رہا تھا. ابھی رات نہیں پڑی, پاؤں پھسلا, زمین پہ گرا, وہیں مر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے. میرے بھائیوں, پانچویں چیز اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. آپ کو مجھے اللہ نے دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک ہمارا یہ بدن ہے, ایک اس کے اندر روح ہے. بدن کی خوراک رب نے زمین سے پیدا کی ہے, روح کی خوراک اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے. وہ ہے اللہ کا ذکر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن پاک اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں, خواب میں 99 مرتبہ رب کائنات کی زیارت ہوئی. یا اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو کرے تو تیرا قریبی بن جائے؟ فرمایا احمد وہ میری مقدس کتاب قرآن پاک ہے. یا اللہ فامن او بلا فامن, ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے معنی مطلب سمجھ لیتا ہے, ایک پڑھتا ہے لیکن اس کو معنی مطلب سمجھ نہیں آتا. سمجھنے والا قریبی بنے گا یا بغیر سمجھے بھی پڑھنے والا قریبی بنے گا؟ فرمایا احمد یہ میری اتنی مقدس کتاب ہے, جتنی محبت سے تلاوت کرتا چلا جائے گا اتنا میں رب کا قریبی بنتا چلا جائے گا. میرے بھائیوں, اس کی تلاوت کا اہتمام بہت کرو, بڑے بھی کریں چھوٹے بھی. آج آپ بھی ایک خدا کا احساس سمجھے کہ تمہیں رب نے عظیم ادارہ عطا کیا ہے. رب کعبہ کے ہمارے مفتی صاحب دنیا سے چلے گئے, فرماتے تھے مدرسوں کے محبت کی نگاہ سے دیکھو گے رب تمہارا خاتمہ ایمان دے گا. یہ احسان سمجھے کہ رب نے جناب حضرت کو طاقت دی, مدرسہ تمہارا کام, تمہارا پیسہ لا کر تھا شادی کی غلط رسموں پہ یا مرنے پہ نہ زکات. رب نے قرآن خیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے دنیا میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے, اور دنیا کی سب سے افضل دولت وہ ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ بات کرتا ہے. قرآن ایک ایسا پڑھانا عمل ہے, آپ جب ملک صاحبان سوچ لیں زندگی تھوڑی سی ہے بس. جیسے آج پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بچوں کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. حضرت یہ تو چند دن کی زندگی ہے, ہمیشہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی بھائی. اور دین ہم نہیں نہ پڑھتے بڑے ذمہ دار لوگ. کیوں؟ یہ بیچارہ بن بھی کھائے گا کہاں؟ میں نے خود BA تک کالج میں پڑھے ہیں, میں نے 8 سال تک مدرسوں میں پڑھے ہیں. میرے استاد جی تشریف لے گئے تھے کیونکہ 4 ایکڑ ہماری اپنی زمین میں ہمارا مدرسہ. میرے ساتھ مکمل بنا, کوئی جج بنا, کوئی جناب والا SHO بنا, میرے سامنے ہے کوئی جناب والا پرنسپل بنا. مجھے بلاتے وکیل بنے, میں جاتا بیان کر رہی بھائی ہم لاہور سرگودے کالج میں پڑھتے تھے, ہزاروں لڑکے تھے, مجھے ذہن میں نہیں ہے کسی اور کو کسی کو عالم بنایا ہو. میرے رب نے اس کالج سے نکالا تو مجھے دین پہ بتاؤ. تو میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن کے جب بدانے سننے حافظ کھڑے ہوں گے نا, حافظ کے سر پہ اللہ ایک نور کا تاج بنا کے کھڑا کرے گا. یکسا والدہ اللقان لا تقوم لہم الدنیا, اللہ اس کے ماں باپ کو ایسے 2 جوڑے پہنائیں گے ساری کائنات بیچ دی جائے, جوڑوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی. فیقولان بما کسینا ھذا, ماں باپ عرض کریں گے یا اللہ یہ جوڑے ہمیں کس سلے میں ملے؟ اللہ فرمائیں گے تمہیں تمہاری اولاد کے قرآن پڑھانے کے سلے میں ملے. اللہ کے ذکر کی بات ہے بھائیوں, اس کی تلاوت کے میں جگہ پہ ہمارے شاگرد ہوتے ہمارے ساتھ لوگوں نے نا یہ پڑھے بھی پڑھا کرو. آج دیکھو آج آپ شاگرد بننے مدرسے میں آج بسم اللہ پڑھتے ہیں, موت آ گئی قیامت کی صبح تک فرشتے قبر میں پڑھاتے ہی کیا مطلب ہے. امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے, ایک کبیر جب قبر پہ کھڑے ہوئے محسوس کیا قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے, چلے گئے, کچھ دنوں کے بعد واپس آئے, پھر جناب اللہ دیکھا کھڑے ہوئے,
محسوس کیا کہ اللہ پاک نے قبر کے عذاب کو راسل دیا۔ یہ میں جب تو گھڑی آ گئی، میری گھڑی 47 منٹ ہے، 2 بجے ختم کر، یہ گھڑی ہے 5 بجے۔ تو میرے بھائیوں محسوس کیا جب گئے تھے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، واپس آئے تھے کہ قبر کے عذاب کو اللہ نے رات سے بدل دیا۔ اور اس کی اللہ جب گزرا تھا قبر والے کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، واپس آئے ہو تو آپ نے عذاب کو رات سے بدل دیے۔ اللہ نے نہیں بھیجا میرے پیارے، جب یہ فوت ہو گیا، بیوی کو بیوہ چھوڑا، بیوی کو بچے کی امید تھی، میں اللہ نے اس کے گھر بچہ دیا، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ماں نے بچے کو پکڑا، اس مدرسے میں چھوڑا، مکتب میں استاد کی دین پڑھاؤ، بچے نے بسم اللہ پڑھی۔ اب میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، جس کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کے میرا نام لے، میں رب زمین کے نیچے اس کے والد کو کیسے عذاب دے دوں۔ ہے قرآن اللہ کی قسم بڑی زبردست۔ ہمارے دین میں ایک واقعہ ہے، ہمارے دور میں قاری عبدالباسط صاحب بڑا عمدہ قرآن پڑھتے تھے، ان کے دور کے واقعہ ان سے پوچھا اچھا قرآن کو کوئی واقعہ سناؤ، انہوں نے کہا ایک دفعہ مجھے نا جمال عبد الناصر بادشاہ تھا مصر کا، وہ لے گیا روس کے خروچیز بادشاہ تھا، اس کا داریہ تھا، سارے داریہ ملک ہے۔ جب محل میں گئے تو اسے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ تم نے قرآن سنا ہے، اچھا سناؤ بھائی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور صدر روس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ میں نے قرآن ختم کیا، کہتا ہے جمال عبد الناصر مجھے کوئی پتہ نہیں اس نے کیا پڑھے، لیکن اس گانے نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں بعد میں مجھے جمال عبد الناصر بعد میں مجھے ملا، کہتے ہیں جمال عبد الناصر آج بھی میں سوتا ہوں میرے کانوں میں وہی آواز ملتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آگے بھائی ایک چھٹی چیز ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ذکر اللہ سبحان اللہ، حدیث میں آتے ہیں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے، یہ قرآن کی ذکر، اس کی تلاوت، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 ارب غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دے گا۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ 100 گھوڑے بغیر جہاد سامان جہاد میں دینے کا ثواب، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو گے، 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب، وہ قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، یہ ثواب زمین و آسمان کے خدا دعا ہے۔ اب چھٹے چیز فرمائے حضرت لقمان حکیم اور فرماتے موت کو کثرت سے یاد کیا۔ حدیث میں آتے ہیں امی جی عائشہ کہتی ہے اللہ کے محبوب ایک بندہ تو میدان جہاد میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا ہے، کوئی ایسا عمل ہو جو بندہ کرے قیامت والے دن شہیدوں کے سب میں کھڑا ہو جائے۔ فرمایا عائشہ جو ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے گا رب قیامت والے دن شہیدوں کے سب میں کھڑا کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ 25 دفعہ پڑھ لے گا رب قیامت والے دن شہیدوں میں کھڑا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، ایک صحابی پوچھتا ہے یا نبی اللہ من یس الناس واکثر الناس، اس دنیا میں سب سے بڑا عقلمند اور سب سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ فرمایا میرا صحابی سب سے بڑا عقلمند سب سے بڑا سمجھدار محتاط وہ ہے اکثرہم ذکر للموت واکثرہم استعدادا للموت، کہ جو موت کو کثرت سے یاد رکھ کے موت کی تیاری کرے۔ ہم یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سارے سنتی کرتے کہ موت کا دن پتہ نہیں۔ ایک بادشاہ تھا بڑا موٹا، بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ڈاکٹر جو طبیب جو حکیم میرے موٹاپے میں کمی لائے گا وہ مانگا انعام ملے گا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آتے طبیب آتے علاج کرتے، بادشاہ پہلے سے موٹا۔ ایک طبیب آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے رب نے ستاروں کا علم دی ہے، ذرا میں ستاروں میں دیکھ لوں تیری زندگی کے کتنے دن باقی ہے تاکہ میں تیرا صبح علاج شروع کر سکوں۔ نگاہ اڑائی، صبح بادشاہ کا دربار لگا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے رات کو ستاروں میں دیکھا ہے تیری زندگی میں صرف 1 مہینہ باقی ہے، اگر تجھے اعتبار نہ آئے مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دے، مہینے کے بعد موت لائے مجھے نکال کے گولی مار دے۔ بادشاہ سوچنے لگ گیا بات بتا کے اٹھ دیا، پولیس کو اٹھاؤ طبیب کو جیل میں ڈال دو بھائی۔ بادشاہ سارے کام چھوڑ کے ایک کمرے میں جا کر موت کے دن گننے لگے۔ 28 دن گزرے، گئے سارے موٹاپے ختم، بالکل دبلا پتلا بہرا،
پولیس پارٹی جاؤ طبیب کو بلا کے لاؤ. کہتا ہے طبیب سنا بھائی. اس نے کہا میرے بادشاہ میں نے تیرے موٹاپے کا علاج کرنا تھا, مجھے دنیا کی کسی دوائی میں نظر نہیں آ, ایک لفظ موت میں نظر آیا ہے, وہ میں نے تیرا علاج کر دیا ہے, باقی موت کا وقت میرے رب کے سوا کوئی تیرے موٹاپے کا. مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آئیں گی. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ. ہر بندہ مر جائے گا, اس کا عمل ختم ہو جائے گا, 3 بندوں کا نامہ مال چلے گا. ایک تو کوئی صدقہ جاریہ بنا گیا جس سے لوگ نفع حاصل کریں. یہ مسجد, یہ مدرسہ تمہاری یہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ. آج یہ بچے ہر سال میں پتہ نہیں کتنے بچے یہاں سے بند ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا قرآن والا صدقہ جاریہ. 2 بچے آپ کے فعال فارغ ہوئے, یہ اگر اللہ کے لیے آگے 4 کو پڑھا دے, 4 6 کو پڑھا دو, 6 8 کو, قیامت تک جیسے استادوں کو ثواب ملے گا, عبدالقیوم صاحب حضرت کو ثواب ملے گا, ایسے قیامت کی صبح تک جن بھائیوں نے تم نے اس مدرسے میں مال میں لگایا اللہ تمہیں بھی ثواب دے. مال تو لگ رہے ہیں. ہم ایک جگہ پہ نکاح کی تقریب میں گئے, ساتھی نے بلایا کہ نکاح کا پروگرام ہے, تھوڑا جان ہو جائے. تو مجھے بتانے لگے مولا ہمارے چک میں مولا صاحب شادی تھی, کنجر آئے تھے, شادی والوں نے کنجروں پہ 9 لاکھ روپے ڈالا. کاش یہ 9 لاکھ روپے مسجد مدرسے میں لگ جاتے. دوسرا وہ علمی ینتفع بھی, وہ علم جس سے نفع حاصل کیا, بچوں کو قرآن کے حافظ بناؤ, عالم بناؤ. ہے آج میرے بھائیوں, اگر تمہارا ایک مرلہ چھوڑے, ایک جناب اللہ بارش ایک گرس جگہ زمین کی چھین جائے, اس میں کتنے بندے مر جاتے. آپ نے پوری اپنی اولاد سے پیغمبروں کی وراثت چھینی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم پیغمبر کا وارث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بخیر یفقهہ فی الدین. فرمایا اس دنیا میں اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں, جس پہ راضی ہوتے ہیں, اللہ اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے. جیسے قرآن پاک کو دیکھنا عبادت, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت, بیت اللہ کو دیکھنا عبادت, زمزم کو دیکھنا عبادت, ایسے عالم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت. قیامت والا دن ہوگا, یقال للعابد ادخل الجنہ, عابد جنت میں چلے جاؤ. آپ جہنمی کھڑے ہوں گے, اللہ حافظ کو فرمائے کہ حافظ یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہے, چلے جاؤ اور 10 جہنمی انسان پکڑ کے لاؤ, آج میں خدا نے تیرے صدقے ان کو جنتی بنا دیا. عالم کھڑا ہوگا, جنت میں لوگ جا رہے ہیں, عرض کریں یا اللہ سارے جنت میں جا رہے ہیں, میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ فرمائیں گے دیکھو حد ہوگی, حافظ 10 جہنمیوں کو لے کے جنت میں جائے گا, شہید 70 انسانوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا, ایک جناب اللہ رزق حلال سے حج کرنے والا حاجی 400 انسانوں یا گھرانوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. عالم کھڑا ہوگا, عرض کریں گے یا اللہ سارے جنت میں مہمان. اللہ فرمائیں گے یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہیں, حتی تشفع للناس, آج کوئی سفارش کرتا چلا جا, میں خدا تیرے صدقے لوگوں کو جنت میں بھیج لاکھوں انسانوں کو جنت میں لے جائے گا. بچوں کو حافظ جو بنتے کو آگے عالم بناؤ. آپ کوئی بھائی کو کرائیے بچے, آپ ہے ارادہ رکھاؤ, کوئی ہے نا کون ہمارے ساتھ کے جمعے میں کسی کا ارادہ ہے کہ میں بچے کو قرآن کا حافظ کروں بناؤں, ہاتھ کھڑے کروں. کس کس بندے کے ارادہ اللہ جل جائے. 7ویں چیز ہے احسان کرو تو کسی کے ساتھ بھول جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے یہ احسان بندش دیکھی کرنی آسان ہے, یہ سنبھال کر قبر میں نہ جانی بڑی مشکل ہے. فرمایا 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت فرمائیں گے, نہ ان سے کلام کریں گے, نہ ان کو گناہ سے پاک کریں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک تو فرمایا احسان کر کے جتانے والا, یہ نیکی کی ساری برباد کرتی ہے. نمبر 2 قسمیں اٹھا کر سودا بیچنے والا اور تخت کو ڈھانپنے والا ہے. 7ویں چیز یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کو بھول جاؤ. ہے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کتنے معاف کیے ہے. واشی آتا ہے جبیر حمزہ کا چاچے کا قاتل پیغمبر, اس کو بھی معاف کر دیتے. ابو سفیان مکہ فتح ہوتا ہے, حاضر ہوتے ہیں, ابو سفیان بڑے مخالف کو بھی معاف کر دیتے. ہند آتی ہے اس کو بھی معاف کر دیتے. عمیر بن باب آتا ہے قتل کا پروگرام بنانے والا, اس کو بھی معاف کر دیتے. بھائی جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر سے ہماری محبت ہو جائے بس.
دیکھو اس کو کیا مقام دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا. آپ اور میں بات بولتے ہیں تو بات بنتی ہے. پیغمبر زبان پاک سے گفتگو کرتے ہیں تو قرآن و حدیث بنتی ہے. آپ اور میں سوتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیغمبر سوتے ہیں پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آپ کو مجھے خواب آتا ہے ہمارا خواب افسانہ بن جاتا ہے. پیغمبر کو خواب آتا ہے پیغمبر کا خواب وہی بن جاتا ہے. آپ کو مجھے پسینہ آتا ہے ہمارے پسینوں سے بدبو آتی ہے. پیغمبر پاک کو پسینہ آتا ہے اس پسینے سے خوشبو آتی ہے. آپ کو مجھے آپ کے میرے شادیوں کے مشورے اور فیصلے ہمارے ماں اور باپ کرتے ہیں. پیغمبر پاک کے رشتے کا فیصلہ آسمانوں کا خدا کرتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اللہ سے دعا ہے ہماری سب کی اللہ معافی کر دے. لیکن میں پیغمبر اعلان کرتا ہوں جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کر لی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی تھی. آپ انہیں بولتے ہیں ہماری زبان سے تھوکی نکلتی ہے. پیغمبر زبان پاک سے گفتگو کرتے ہیں ہم پیغمبر کی زبان سے نور نکلتے ہیں. آپ کا میرا تھوک بھائی پہ پڑتا ہے بھائی نفرت کرتے ہیں باپ پہ باپ نفرت. لیکن پیغمبر تیرے مقام پہ قربان آپ کی زبان پاک سے نکلنے والے کو تھوک نہیں کہتے اس کو لعاب مبارک کہتے ہیں. پیغمبر کا لعاب مبارک صدیق اکبر کی زہر والی یہی پہ لگتا ہے اللہ صاحب کا زہر ختم کر دیتا ہے. یہی لعاب مبارک غزوہ خیبر میں علی المرتضیٰ کی آنکھ میں لگتا ہے اللہ آپ کا درد ٹھیک کر دیتا ہے. یہی لعاب مبارک مدینے کے کڑوے کنویں میں آتا ہے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے. یہی لعاب مبارک حضرت جابر کی ہانڈی میں آتا ہے آٹے میں آتا ہے 3.5 سیر آٹا ہے اور جناب میرا چھوٹا سا بکر ہے. صحابی فرماتے سارے کا سارا خندق والا لشکر آئے ہیں پیغمبر نے لعاب مبارک ڈالا ہے آٹے میں اور سالن میں. فرمایا جا کر 10 آدمی بٹھاتے چلے جاؤ کھانا کھلاتے چلے جاؤ. فرماتے رب کعبہ کی قسم سارے کا سارا لشکر کھانا کھا کے چلا گیا. ہانڈی اسی طرح جوش ماری تھی آٹا اسی طرح موجود تھا. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. پیغمبر پاک نے فرمایا آپ کی میری صحت زمین میں ہوتی ہے پیغمبر کی صحت تو آسمانوں میں ہوتی ہے. فرمایا اللہ نے آسمانوں میں ایک فرشتوں کی جماعت پیدا کی ہے جو قیامت تک پڑھے گی سبحان الذی من زین الرجال بالضحى وزین النساء بالزوائد. پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو خوبصورت بنایا داڑھیوں کے ساتھ عورتوں کو خوبصورت بنایا بالوں اور بیڑیوں کے ساتھ. ذرا اس بات پہ غور کرتے ہیں اللہ کو میرے مسلمان بھائی تیری داڑھی اتنی پیاری ہے میرے رب نے ایک ملائکہ کی جماعت پیدا کر دی ہے قیامت کی صبح تک تسبیح بیان کرتی رہے گی. پاک ہے وہ رب جس نے مردوں کو خوبصورت بنایا داڑھیوں کے ساتھ عورتوں کو خوبصورت بنایا بالوں اور بیڑیوں کے ساتھ. لیکن کام دونوں الٹے ہیں. مسلمان بیٹی اور بہن اسی حمام پہ بیٹھ کے سر صاف کرتی ہے اسی حمام پہ بیٹھ کر مسلمان بھائی اپنی داڑھی مبارک کو صاف کرتے ہیں. قیامت کے قریب عورتیں بال پٹائیں گی کوہان شکل بنائیں گی. میں پیغمبر اعلان کرتا ہوں جنت تو دور کا کام رب ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفر الرقاب وقف شوارب. فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کتراؤ. خالف المشرکین فرمایا. آگے آپ فرماتے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جو اس فتنے کے دور میں میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا میرا اللہ اس بندے کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. دیکھو بھائی سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوں گے حدیث میں آتا ہے قیامت والا دن ہوگا اللہ سفید ریش مسلمان کو عذاب دینے کا ارادہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں کو دیکھ کر رب کو حیا آ جائے گا. میرے مسلمان بھائی تیرے سفید بالوں سے آسمانوں کا رب حیا کرے گا. لیکن اسی سفید بالوں کو اس طرح جلا کر گندی نالی میں ڈالتے ہوئے اے تو بھی حیا کر لے اللہ سے بھی اور پیارے پیغمبر سے بھی. داڑھی میں 7 فائدے ہیں. نمبر 1 مرد کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نمبر 2 عورت اور مرد میں فرق کرنے والی ہے. نمبر 3 مرد کو بالوں بنا دیتی ہے. نمبر 4 بزرگی کی نشانی ہے. نمبر 5 شرافت کی علامت ہے. نمبر 7 پیارے محبوب کی پاک سنت ہے. نمبر 7 سارے پیغمبروں کی سنت ہے. آخری بات کرتے ہیں آخری ختم بھائی بڑا ٹائم نہیں آپ کا. فرعون لاکھوں فوج سمیت غرق ہو گیا. اس نے ایک مصنوعی غصہ رکھا ہوا تھا جس میں جناب غصہ کریم اللہ کے پیغمبر سے ان سے تو نکال نہیں سکتا تھا. وہ موسیٰ کریم اللہ کی شکل و صورت بنا کر لوگوں کو وسایا کرتا تھا.
उस पे गुस्सा निकालता था, रब ने सबको खलक कर दिया, रब ने उसको जिंदा बचा दिया। जब वापस आते देखा करीमुल्लाह अर्ज़ करते अल्लाह ये तो मुझे बड़ा दुख देता था, ये कैसे बच गया? अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा करीमुल्लाह अल हबीब ला युज़िबु मन कान अला सूरतिल हबीब, मेरे प्यारे महबूब अपने महबूब की शक्ल और सूरत बनाने वालों को अजाब नहीं दिया करता। मेरे पैगंबर ये तेरी शक्ल और सूरत बनाता था, मैं रब की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरे महबूब की शक्ल और सूरत बनाया, मैं रब इसको अजाब दे दूंगा। यहाँ उन्होंने लिखा मुसलमानों अमल तो है कोई नहीं, मन तशब्बह बिकौमिन फअमिनु, जिस कौम की मुशाबहत करोगे अल्लाह वही करेगा। कम अज कम ये इसमें तो मुशाबहत करने मुफ्त की है, अल्लाह ने फरमाई है। भाई जो भाई कतराते हैं ना, एक बारिश आज के बाद रखनी है, और जो मुनाते हैं और एक जनाजा पूरी रख के 100 शहीद का सवाब लेने के लिए आज कोई भी जामे मस्जिद में कौन कौन भाई है, जो कौन कौन तालिब इल्म है जो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेगा, कौन कौन आदमी है जो मुनाते हैं तो दाढ़ी पूरी रखेगा, कतराते हैं तो आज के बाद सुन्नत के मुताबिक रखकर अपने महबूब की जुबान से कल 100 शहीद का सवाब ले लेगा। भला हाथ खड़े करो और खत्म करते भला कौन कौन तालिब इल्म बुजुर्ग जो आज के बाद दाढ़ी पूरी करेंगे। अल्लाह से दुआ जो बात है इसमें